بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فضائل درود شریف چوتھی فصل فوائد متفرقہ کے بیان میں۔ نمبر 1، فصل اول میں اللہ جل شانہ کا حکم درود کے بارے میں گزر چکا اور حکم کا تقاضا وجوب ہے، اس لیے جمہور علماء کے نزدیک درود شریف کا کم سے کم عمر بھر میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ بعض علماء نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے، لیکن تیسری فصل میں جو وعیدیں اس مضمون کی گزری ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام آنے پر درود نہ پڑھنے والا بخیل ہے، ظالم ہے، بدبخت ہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ہلاکت کی بد دعائیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان کی بنا پر بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اس وقت ہر مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس میں 10 مذہب نقل کیے ہیں اور اوجز المسالک میں زیادہ بحث تفصیلی اس پر کی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ بعض علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ہر مسلمان پر عمر بھر میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، اور اس کے بعد میں اختلاف ہے۔ خود حنفیہ کی یہاں بھی اس میں 2 قول ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ ان روایت کے بنا پر جو تیسری فصل میں گزری، امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ فرض کا درجہ ایک ہی مرتبہ ہے اور ہر مرتبہ استحباب کا درجہ ہے، یعنی مستحب ہے، ہر مرتبہ جب بھی نام آئے پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ شروع میں سیدنا کا لفظ بڑھا دینا مستحب ہے۔ در مختار میں لکھا ہے کہ سیدنا کا بڑھا دینا مستحب ہے، اس لیے کہ ایسی چیز کی زیادتی جو واقعے میں ہو وہ عین ادب ہے، جیسا کہ رملی شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سید ہونا ایک امر واقعی ہے، لہٰذا اس کے بڑھانے میں کوئی اشکال کی بات نہیں، بلکہ ادب یہی ہے۔ لیکن بعض لوگ اس سے منع کرتے ہیں، غالباً ان کو ابو داؤد شریف کی ایک حدیث سے اشتباہ ہو رہا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک صحابی ابو مطرف رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ میں ایک وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، انت سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السید اللہ، یعنی حقیقی سید یعنی سردار تو اللہ ہی ہے، اور یہ ارشاد عالی بالکل صحیح ہے۔ حقیقتاً یقیناً حقیقی سیادت اور کمال سیادت اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سیدنا کا بڑھانا ناجائز ہے، بالخصوص جب کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد، جیسا کہ مشکات میں بروایت شیخین بخاری و مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انا سید الناس یوم القیامہ، کہ میں لوگوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ اور دوسری حدیث میں مسلم کی روایت سے نقل کیا گیا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ نیز بروایت ترمذی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور کوئی فخر کی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارشاد کا مطلب جو ابو داؤد شریف کی روایت میں گزرا وہ کمال سیادت مراد ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک ایک دو دو لقمے در بدر پھراتے ہوں، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ وسعت ہو، نہ لوگوں سے سوال کرے، نہ اس کے پاس گنجائش ہو اور نہ وہ لوگوں سے اس کا تذکرہ کرے، کچھ مانگے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ تم پچھاڑنے والا کس کو سمجھتے ہو؟ یعنی وہ پہلوان جو دوسرے کو زیر کر دے، گرا دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو سمجھتے ہیں جس کو کوئی دوسرا پچھاڑ نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلوان نہیں بلکہ پچھاڑنے والا یعنی پہلوان وہ ہیں جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پر قابو پائیں۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال بھی نقل کیا گیا کہ تم رقوب یعنی لاولد کس کو کہتے ہو، یعنی جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لاولد نہیں بلکہ لاولد وہ ہے جس نے کسی چھوٹی اولاد کو ذخیرہ آخرت نہ بنا دیا، جس نے کسی چھوٹی اولاد کو ذخیرہ آخرت نہ بنایا ہو، یعنی اس کے کسی معصوم بچے کی موت نہ ہوئی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جو مسکین بھیک مانگتا ہو اس کو مسکین کہنا کون ناجائز کہہ دے گا؟ اسی طرح جو پہلوان لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہو لیکن اپنے غصے پر اس کو قابو نہ ہو تو وہ تو بہرحال پہلوان ہی کہلائے گا۔
اسی طرح سے ابو داؤد شریف میں ایک صحابی کا قصہ نقل کیا گیا کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھ کر یہ درخواست کی تھی کہ آپ کی پشت مبارک پر یہ جو ابھرا ہوا گوشت ہے مجھے دکھلائیے کہ میں اس کا علاج کروں، کیونکہ میں طبیب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طبیب تو اللہ تعالیٰ شانہ ہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس حدیث پاک سے معالجوں کو طبیب کہنا کون حرام کہہ دے گا، بلکہ صحابہ مجمع نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے طبیب نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے احادیث میں بہت کثرت سے مضمون ملے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع میں کمال کے اعتبار سے نفی فرمائی ہے، حقیقت کی نفی نہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ مجد الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب قاموس نے لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہم صلی علی سیدنا محمد کہتے ہیں اور اس میں بحث ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ نماز میں تو ظاہر ہے کہ نہ کہنا چاہیے۔ نماز کے علاوہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر انکار کیا تھا جس نے آپ کو سیدنا سے خطاب کیا تھا، جیسا کہ حدیث مشہور میں ہے۔ وہی حدیث ابو داؤد جو اوپر گزری، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار احتمال رکھتا ہے کہ تواضع ہو یا منہ پر تعریف کرنے والے کو پسند نہ کیا ہو، یا اس وجہ سے کہ یہ زمانے جاہلیت کا دستور تھا، یا اس وجہ سے کہ انہوں نے مبالغہ بہت کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہم سے فضیلت میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، آپ ہم پر بخشش کرنے میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں، اور آپ جفنۃ الغرہ ہے۔ یہ بھی زمانے جاہلیت کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ وہ اپنے اس سردار کو جو بڑا کہلانے والا ہو اور بڑے بڑے پیالوں میں لوگوں کو دمبوں کی چپٹی اور گھی سے لبریز پیالوں میں کھلاتا ہو، اور آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں۔ تو ان سب باتوں کے مجموعے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ شیطان تم کو مبالغے میں نہ ڈال دے۔ حالانکہ صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ثابت ہے، انا سید ولد آدم، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ثابت ہے اپنے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کے لیے، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اسی طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی قوم کو یہ کہنا، قوموا الی سیدکم، کہ کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے۔ اور امام نسائی کی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سیدی کے ساتھ خطاب کرنا وارد ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی درود میں اللہم صلی علی سید المرسلین کا لفظ وارد ہے۔ ان سب امور میں دلالت واضحہ ہے اور روشن دلائل ہیں اس لفظ کے جواز میں، اور جو اس کا انکار کرے وہ محتاج ہے اس بات کا کہ کوئی دلیل قائم کرے علاوہ اس حدیث کے جو اوپر گزری، اس لیے کہ اس میں احتمالات مذکورہ ہونے کی وجہ سے اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ تو ظاہر ہے جیسا کہ اوپر بھی ذکر کیا گیا کہ کمال سیادت اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن کوئی دلیل ایسی نہیں جس کی وجہ سے اس کا اطلاق غیر اللہ پر ناجائز معلوم ہوتا ہو۔ قرآن پاک میں حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدا و حصورا کا لفظ وارد ہوا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد منقول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا یعنی بلالا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار یعنی بلال کو آزاد کیا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں قوموا الی سیدکم، یعنی اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہا، تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے اس بات پر کہ اگر کوئی شخص سیدی یا مولائی کہے تو اس کو نہیں روکا جائے گا، اس لیے کہ سیادت کا مرجع اور معال اپنے ماتحتوں پر بڑائی ہے اور ان کے لیے حسن تدبیر، اسی لیے خابن کو سید کہا جاتا ہے۔ جب قرآن پاک میں وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا فرمایا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی شخص مدینہ منورہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہے کہ اپنے سردار کو یا سیدی کہے؟ انہوں نے فرمایا کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد من سیدکم سے بھی استدلال کیا ہے، جو ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جس کو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں ذکر کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ سے پوچھا من سیدکم، کہ تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا جد بن قیس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل سیدکم عمرو بن جموع، بلکہ تمہارا سردار عمرو بن جموع ہے۔ نیز اذا نصح العبد سیدہ، مشہور حدیث ہے جو متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے حدیث کی اکثر کتابوں بخاری شریف وغیرہ میں مذکور ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بخاری شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ کوئی شخص
اطعم ربک وبی ربک نہ کہے، یعنی اپنے آقا کو رب کے لفظ سے تعبیر نہ کرے، ولیقل سیدی و مولاي، بلکہ یوں کہیں کہ میرا سید اور میرا مولا۔ یہ تو سید اور مولا کہنے کا حکم صاف ہے۔ نمبر 3، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام پر مولانا کا لفظ بھی بعض لوگ پسند نہیں کرتے۔ ممانعت کی کوئی دلیل باوجود تلاش کی اس ناکارے کو اب تک نہیں ملی۔ البتہ غزوہ احد کے قصے میں ابو سفیان کو جواب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ مولانا ولا مولا لکم وارد ہے، اور قرآن پاک میں سورہ محمد میں ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم وارد ہوا ہے، لیکن اس سے غیر اللہ پر لفظ مولا کے اطلاق کی ممانعت معلوم نہیں ہوتی۔ یہاں بھی کمال ولایت مراد ہے کہ حقیقی مولا وہی پاک ذات ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے واللہ ولی المؤمنین، اور بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من ترک کلا او ضیاعا فانا ولیہ، یعنی یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ولی بتایا ہے۔ ابھی بخاری شریف کی حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ولیقل سیدی و مولاي گزر ہی چکا ہے کہ اپنے آقا کو سیدی و مولاي کہا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد مولا القوم من انفسهم مشہور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اور حدیث و فقہ کی کتاب النکاح میں تو کتاب الاولیاء سے پر ہے۔ اور مشکات شریف میں بروایت شیخین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے متعلق انت اخونا و مولانا وارد ہے۔ نیز بروایت مسند احمد و ترمذی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے ما كنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ یہ حدیث مشہور ہے، متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نقل کی گئی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں نہایہ سے لکھتے ہیں کہ مولا کا اطلاق بہت سے معنی پر آتا ہے، جیسے رب اور مالک اور سید اور منعم یعنی احسان کرنے والا، اور معتق یعنی غلام آزاد کرنے والا، اور ناصر یعنی مددگار، اور محب یعنی محبوب اور دوست، اور تابع اور پڑوسی، اور چچازاد بھائی، اور حلیف وغیرہ وغیرہ بہت سے معنی گنوائے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کے مناسب معنی مراد ہوں گے۔ جہاں اللہ مولانا ولا مولا لکم وارد ہوا ہے وہاں رب کے معنی میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر آیا ہے، جیسا کہ من كنت مولاہ فعلی مولاہ، وہاں ناصر اور مددگار کے معنی میں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا شان ورود یہ لکھا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم میرے مولا نہیں ہو، میرے مولا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں، اور علامہ قسطانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب الدنیہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک میں بھی لفظ مولا کا شمار کرایا ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مولا یعنی سید، منعم، مددگار، محب، اور یہ اللہ تعالیٰ شانہ کے ناموں میں سے ہیں۔ اور عنقریب مصنف یعنی علامہ قسطانی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس نام پر انا اولا بکل مؤمن سے آ رہا ہے۔ اس کے بعد علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی شرح کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی شرح میں کہتے ہیں کہ ولی اور مولا یہ دونوں اللہ کے ناموں میں سے ہیں، اور ان دونوں کے معنی مددگار کے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جیسا کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے انا ولی کل مومنین، اور بخاری ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ کوئی مومن ایسا نہیں کہ میں اس کے ساتھ دنیا و آخرت میں اولا نہ ہوں، بس جس نے مال چھوڑا ہو وہ اس کے ورثہ کو دیا جائے، اور جس نے قرضہ یا ضائع ہونے والی چیزیں چھوڑی ہو وہ میرے پاس آئے اور میں اس کا مولا ہوں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کو حسن بتایا ہے۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ سورہ محمد کی آیت شریفہ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر یہ اشکال کیا جائے کہ آیت بالا اور دوسری آیت شریفہ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ میں کس طرح جمع کیا جائے، تو یہ کہا جائے گا کہ مولا کے کئی معنی آتے ہیں، سردار کے، رب کے، مددگار کے۔ بس جس جگہ
یہ کہا گیا ہے کہ کوئی مولا نہیں ہے، وہاں یہ مراد ہے کہ کوئی مددگار نہیں، اور جس جگہ مولاہم الحق کہا گیا ہے وہاں ان کا رب اور مالک مراد ہے۔ صاحب جلالین رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ انعام کی آیت مولاہم الحق کی تفسیر مالک کے ساتھ کی ہے۔ اس پر صاحب جمل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مالک کے ساتھ تفسیر اس واسطے کی گئی ہے کہ آیت شریفہ مومن اور کافر دونوں کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اور دوسری آیت یعنی سورہ محمد میں ان الکافرین لا مولا لہم وارد ہوا ہے۔ ان دونوں میں جمع اس طرح پر ہے کہ مولا سے مراد پہلی آیت میں مالک، خالق اور معبود ہے، اور دوسری روایت میں مددگار، لہٰذا کوئی تعارض نہیں رہا۔ اس کے علاوہ بہت سی وجوہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مولانا جبکہ رب اور مالک کے معنی میں استعمال ہو تو وہ مخصوص ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ، لیکن جب سردار اور اس جیسے دوسرے معنوں میں مستعمل ہو یا استعمال ہو تو اس کا نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ ہر بڑے پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے نمبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غلاموں کے بارے میں گزر چکا ہے کہ وہ اپنے آقا کو سیدی و مولائی کے لفظ سے پکارا کرے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت احمد حضرت رباح رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ میں آئی، انہوں نے آ کر عرض کیا السلام علیکم یا مولانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہارا مولا کیسے ہوں، تم عرب ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ما کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ جب وہ جماعت جانے لگی تو میں ان کے پیچھے لگا اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ انصار کی جماعت ہے جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس سلسلے میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولا کا اطلاق سید کی بنسبت اقرب الی عدم الکراہت ہے، اس لیے کہ سید کا لفظ تو اعلیٰ ہی پر بولا جاتا ہے لیکن لفظ مولا تو اعلیٰ اور اسفل دونوں پر بولا جاتا ہے۔ نمبر 4، آداب میں سے یہ ہے کہ اگر کسی تحریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام گزرے تو وہاں بھی درود شریف لکھنا چاہیے۔ محدثین رحمہم اللہ اجمعین کہ یہاں اس مسئلے میں انتہائی تشدد ہے کہ حدیث پاک لکھتے ہوئے کوئی ایسا لفظ نہ لکھا جائے جو استاد سے نہ سنا ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی لفظ استاد سے غلط سنا ہو تو اس کو بھی یہ حضرات نقل میں بعینہ یعنی اسی طرح لکھنا ضروری سمجھتے ہیں جس طرح استاد سے سنا ہے، اس کو صحیح کر کے لکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح اگر توضیح کے طور پر کسی لفظ کی اضافے کی ضرورت سمجھتے ہیں تو اس کو استاذ کے کلام سے ممتاز کر کے لکھنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ یہ لفظ بھی استاذ ہی نے کہا تھا۔ اس سب کے باوجود جملہ حضرات محدثین اس کی تصریح فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو درود شریف لکھنا چاہیے اگرچہ استاذ کی کتاب میں نہ ہو، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم شریف کے مقدمے میں اس کی تشریح کی ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تقریب میں اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں ضروری ہے یہ بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے وقت زبان کو اور انگلیوں کو درود شریف کے ساتھ جمع کریں، یعنی زبان سے درود شریف پڑھیں اور انگلیوں سے لکھے بھی، اور اس میں اصل کتاب کا اتباع نہ کریں، اگرچہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اصل کا اتباع کریں۔ بہت سی روایات حدیث بھی اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، اگرچہ وہ متکلم فی بلکہ بعض کے اوپر موضوع ہونے کا بھی حکم لگایا گیا ہے، لیکن کئی روایات اس قسم کے مضمون ہونے پر اور جملہ علماء کا اس پر اتفاق اور اس پر عمل اس بات کی دلیل ہے کہ ان احادیث کی کچھ اصل ضرور ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ قول بدی میں لکھتے ہیں کہ جیسا کہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیتے ہوئے زبان سے درود پڑھتا ہے، اسی طرح نام مبارک لکھتے ہوئے اپنی انگلیوں سے بھی درود شریف لکھا کر کہ تیرے لیے اس میں بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس کے ساتھ علم حدیث لکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ علماء نے اس بات کو مستحب بتایا ہے کہ اگر تحریر میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام آئے تو بار بار درود شریف لکھیں اور پورا درود لکھیں، اور کاہلوں اور جاہلوں کی طرح سے صلعم یعنی چھوٹا صاد لام عین میم وغیرہ الفاظ کے ساتھ اشارے پر قناعت نہ کریں۔ اس کے بعد علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں چند حدیثیں بھی نقل کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص کسی کتاب میں میرا نام لکھے، فرشتے اس وقت تک لکھنے والے پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص مجھ سے کوئی علمی چیز لکھے اور اس کے ساتھ درود شریف بھی لکھے، اس کا ثواب اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک وہ کتاب پڑھی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ جو شخص مجھ پر کسی کتاب میں درود لکھے اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد روایت سے مضمون بھی نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن علماء حدیث حاضر ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں دواتیں ہوں گی جن سے وہ حدیث لکھتے تھے۔ اللہ جل شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ ان سے پوچھو یہ کون ہے اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ عرض کریں گے ہم حدیث لکھنے پڑھنے والے ہیں۔ وہاں سے ارشاد ہوگا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم میرے نبی پر کثرت سے درود بھیجتے تھے۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ تقریب میں اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ درود شریف کی کتابت کا بھی اہتمام کیا جائے، یعنی اس کو لکھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام گزرے اس کے بار بار لکھنے سے نہ اکتاویں، اس واسطے کہ اس میں بہت ہی زیادہ فوائد ہیں، اور جس نے اس میں تساہل کیا یعنی سستی کی بہت بڑی خیر سے محروم رہ گیا۔ علماء کہتے ہیں حدیث پاک ان اول الناس بی یوم القیامہ 5 فصل اول میں گزری ہے۔ اس کے مصداق محدثین ہی ہیں کہ وہ بہت کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہیں، اور علماء نے اس سلسلے میں اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ جو شخص میرے اوپر کسی کتاب میں درود بھیجے ملائکہ اس کے لیے اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے۔ اور یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس جگہ اس کا ذکر کرنا مناسب ہے، اور اس کی طرف التفات نہ کیا جائے کہ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوعات میں ذکر کر دیا ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سے طرق ہیں جو اس کو موضوع ہونے سے خارج کر دیتے ہیں، اور اس کے مقتضا ہیں اس حدیث کی اصل ضرور ہے، اس لیے کہ طبرانی نے اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے، اور ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور اصبہانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، اور ابو نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے۔ صاحب اتحاف نے شرح احیاء میں بھی اس کے طرق پر کلام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے یہ حدیث جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے موقوفاً نقل کی گئی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ زیادہ اقرب ہے۔ صاحب اتحاف کہتے ہیں کہ طلباء حدیث کو عجلت اور جلد بازی کی وجہ سے درود شریف کو چھوڑنا نہ چاہیے، ہم نے اس میں بہت مبارک خواب دیکھے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کئی خواب اس کے بارے میں نقل کیے ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ میرا ایک دوست تھا وہ مر گیا، تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ گزرا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ میں نے کہا کس عمل پر؟ اس نے کہا میں حدیث پاک لکھا کرتا تھا، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام آتا تھا تو میں اس پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتا تھا، اسی پر میری مغفرت ہو گئی۔ ابو الحسن میمونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ ابو علی کو خواب میں دیکھا، ان کی انگلیوں کے اوپر کوئی چیز سونے یا زعفران کے رنگ سے لکھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں حدیث پاک کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتا تھا۔ حسن بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ کاش تو یہ دیکھتا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابوں میں درود لکھنا کیسا ہمارے سامنے روشن اور منور ہو رہا ہے۔ اور بھی متعدد خوابات اس قسم کے ذکر کیے ہیں۔ فصل حکایت میں اس قسم کی چیزیں کثرت سے آئے گی۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ نمبر 5، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے زاد السعید میں ایک مستقل فصل آداب متفرقہ میں لکھی ہے، اگرچہ اس کے مضامین پہلے گزر چکے ہیں، اہمیت کی وجہ سے ان کو یکجا ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں نمبر 1، جب اس میں مبارک لکھے صلاۃ و سلام بھی لکھے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھے، اس میں کوتاہی نہ کریں، صرف صاد یا سلام پر اکتفا نہ کریں۔ ایک شخص حدیث شریف لکھتا تھا اور بسبب بخل نام مبارک کے ساتھ درود شریف نہ لکھتا تھا، اس کے سیدھے ہاتھ کو مرض عقل عارض ہوا، یعنی اس کا ہاتھ گل گیا۔ نمبر 3، شیخ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص صرف صلی اللہ علیہ پر اتفا کرتا تھا، وسلم نہ لکھتا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں ارشاد فرمایا تو اپنے کو 40 نیکیوں سے کیوں محروم رکھتا ہے؟ یعنی وسلم میں 4 حرف ہے، ہر حرف پر 1 نیکی اور ہر نیکی پر 10 گنا ثواب، لہٰذا وسلم میں 40 نیکیاں ہوئیں۔ مفصل حکایت میں نمبر 26 پر بھی اس نو کا ایک قصہ آ رہا ہے۔ نمبر 4، درود شریف پڑھنے والے کو مناسب ہے کہ بدن و کپڑے پاک صاف رکھے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے پہلے لفظ سیدنا بڑھا دینا مستحب اور افضل ہے۔ اس عقیلے والے قصے کو اور 40 نیکیوں والے قصے کو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قول بدیع میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ مرقدہ نے درود شریف کے متعلق ایک مستقل باب درود شریف کے متعلق ایک مستقل فصل مسائل کے بارے میں تحریر فرمائی ہے، اس کا اضافہ بھی اس جگہ مناسب ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، مسئلہ نمبر 1، عمر بھر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے بوجہ حکم صلو کے جو شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ نمبر 2، اگر ایک مجلس میں کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ذکر کیا جائے تو طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ہر بار میں ذکر کرنے والے اور سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہے، مگر مفتہ یہ بھی ہے کہ ایک بار پڑھنا واجب ہے پھر مستحب ہے۔ نمبر 3، نماز میں بجز تہجد اخیر کے دوسرے ارکان میں درود شریف پڑھنا مکروہ ہے، یعنی خیر آخرہ کے علاوہ دوسرے ارکان میں درود شریف پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 4، جب خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آوے، یہ خطیب آیت پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اپنے دل میں بلا جنبش زبان کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں۔ نمبر 5، بلا وضو درود شریف پڑھنا جائز ہے اور با وضو نور علی نور ہے، یعنی بہت ہی اچھا ہے، بجز حضرات انبیاء اور حضرات ملائکہ اعلی جمیع السلام کے کسی اور پر استقلالا درود شریف نہ پڑھے بلکہ تبعا مذائقہ نہیں، مثلا یوں نہ کہیں اللہم صلی علی آل محمد، بلکہ یوں کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ در مختار میں ہے کہ اسباب تجارت کھولنے کے وقت یا ایسے ہی کسی موقع پر، یعنی جہاں درود شریف پڑھنا مقصود نہ ہو بلکہ کسی دنیاوی غرض کو اس کا ذریعہ بنایا جائے، درود شریف پڑھنا ممنوع ہے۔ نمبر 8، در مختار میں ہے کہ درود شریف پڑھتے وقت اعضاء کو حرکت دینا اور بلند آواز کرنا جہل ہے، یعنی جہالت کی نشانی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ جو رسم ہے کہ نمازوں کے بعد حلقہ باندھ کر بہت چلا کر درود شریف پڑھتے ہیں، قابل ترک ہے، یعنی چھوڑے جانے کے قابل ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔